اس عنوان پر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ شہادت باعث غم نہیں، شہادت باعث افسوس نہیں، شہادت باعث ماتم نہیں، بلکہ شہادت باعث فخر اور باعث مسرت ہے۔ پچھلے خطبے میں میں نے یہ بیان کیا کہ خلیفہ ثانی امیر المومنین مراد پیغمبر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اس کے کہ اللہ نے انہیں بڑی عظمتوں سے نوازا، بڑے مرتبے عطا کیے، بڑا مقام دیا، پھر بھی وہ یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے جب بھی موت دینا تو شہادت کی موت۔ معلوم ہوتا ہے شہادت کا مرتبہ کوئی ایسا مرتبہ تو ہے جس کے لیے حضرت عمر بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، فرمایا میری یہ دلی تمنا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا پھر مجھے زندگی ملے، ثم اقتل
پھر دوبارہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، ثم اویا، پھر تیسری بار مجھے زندگی ملے اور تیسری بار بھی میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ شہادت کے مرتبے کی تمنا، آرزو، خواہش، یہ آرزو کرنے والی ہستی کون؟ انسانی مراتب میں جتنے مرتبے اور جتنی عظمتیں اور جتنے اوصاف ہیں، وہ سارے مرتبے اور سارے اوصاف رب نے میرے نبی کی جھولی میں ڈال دی۔ خود آپ کا جو نام ہے، بڑا پیارا نام، محمد صلی اللہ علیہ، اس کا میں معنی تو ان خطبات میں کروں گا جو میں نے سیرت کے عنوان پر انشاءاللہ شروع کریں، آئندہ جمعے سے انشاءاللہ آغاز کریں۔ اس ترتیب میں جب آپ کی ولادت کا ذکر آئے گا اور آپ کے نام رکھنے کا ذکر آئے گا، مفصل گفتگو تو میں وہاں کروں انشاءاللہ۔ محمد کا معنی عام لوگ کرتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، لیکن میں یہ معنی نہیں کرتا۔ میں اس لیے یہ معنی نہیں کرتا کہ تعریف تو اللہ نے باقی نبیوں کی بھی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعریف کی اللہ، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، اس کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا ایوب میرا بڑا صابر بندہ تھا۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد، فرمایا اواب، بڑے منیب لوگ تھے، رجوع رکھنے والے تھے۔ تعریفیں تو قرآن نے جبریل کی بھی کی، روح القدس کا، روح الامین کا، تعریف تو قرآن مقدس نے صحابہ کی بھی کی، قرآن بھرا پڑا، 313 آیتوں پہ مشتمل تو خود میں نے کتاب لکھی،
جن آیتوں میں اللہ نے میرے نبی کی تعریفیں کی، کوئی اور آدمی آئے تحقیق کرے تو وہ اور آیتیں بھی اکٹھی کر سکتے، جن میں اللہ جگہ جگہ میرے آقا کے صحابہ کی تعریفیں کرتے، ان کی صداقت کو، عدالت کو، تقوی کو، فوز و فلاح کو، رشد و ہدایت کو، ان کی امانت کو، ان کے ایمان کو، ان کے اعمال کو، جذبہ جہاد کو اللہ ذکر کرتے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ہم بھی اس کے مصداق ہو سکتے ہیں اگر یہ صفتیں ہمارے اندر آئیں، لیکن جب یہ آیت اتر رہی تھی اس وقت تو صحابہ ہی تھے نا، کون تھا؟ یہ جو اللہ کہہ رہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے مومنوں سے خریدا۔ اشترا کا کیا معنی؟ خریدا، ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو اللہ نے سودا کیا، خریدا۔ ثمن کیا تھے؟ رقم۔ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ۔ جب سودا ہوتا ہے تو ایک بائع ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے بائع، بیچنے والا۔ ایک ہوتا ہے مشتری، خریدنے، ایک ہوتا ہے سودا، مبی۔ آپ نے کوئی چیز خریدی، کپڑا خریدا، کوٹ خریدا، وہ مبی ہے۔ گائے خریدی، بھینس خریدی، کوئی چیز خریدی، زمین خریدی، اسے کیا کہیں گے؟ مبی، جسے آپ کہتے ہیں سودا۔ چوتھی چیز ہوتی ہے ثمن، رقم۔ یہاں خریدنے والا اللہ ہے، بیچنے والے ہم ہیں۔ سودا کیا ہے؟ جان، مال۔ ثمن کیا ہے؟ جنت۔ جب سودا ہوتا ہے نا تو بیچنے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ بھائی میں دیکھوں گا، پسند آ گیا تو سودا پکا، نہیں تو ختم۔ خیار بیع۔ اگر میں نے کہہ دیا نا کہ میں راضی ہوں تو سودا پکا۔ یہاں جو خریدار ہے نا اللہ، وہ سودا کرنے کے بعد کہتا ہے رضی اللہ عنہ، خیار بیع بھی ختم ہوگی۔ اب یہ سودا واپس نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری جان تو رب نے خریدی ہے، ہم نے اپنی جان بیچ دی، اور جب چیز بک جائے تو بیچنے والے کے ملک سے نکل جاتی۔ کس کے ملک میں چلی جاتی؟ اب جو لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، تیرا جسم کیسے؟ اگر تو مومن ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو پھر جسم تیرا نہیں، رب نے اس جسم کا سودا کر دیا ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ، بِبَيْعِكُمْ،
اللہ کہتے ہیں اس سودے تے خوشیاں مناؤ. یہ جو سودا ہوا ہے نا تمہارا اور میرا، اس پر کیا مناؤ؟ بات پھر لمبی ہو جائے گی. تعریف تو صحابہ کی بھی ہوئی، تعریف تو قرآن نے شہیدوں کی بھی کی، علماء کی بھی تعریف ہوتی ہے. بیٹا باپ کی کرتا ہے، مرید مرشد کی کرتا ہے، شاگرد استاد کی کرتا ہے. کاریگر کی بھی تعریف ہوتی ہے، کھلاڑیوں کی بھی تعریف ہوتی ہے. اچھا فنکار ہو، لکھنے والا ہو، آپ کو اللہ لے جائے حج پر، عمرے پر، اور آپ مسجد قباء جائیں، مسجد قباء ذرا خطاطی دیکھیں، ترکی کے خطاط لوگوں نے وہ لکھا، دنگ ہو جاتا ہے. تو محمد کا معنی جس کی تعریف کی جائے یہ کیسے صحیح ہو؟ تعریف تو انبیاء کی بھی، فرشتوں کی بھی، جبریل کی بھی. بس میں تھوڑی سی ترمیم کرتا ہوں اس معنی میں، محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات میں اتنی تعریف کسی کی بھی نہ ہوئی ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد. کہو صلی اللہ الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ. تفصیل وہاں کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے جو الگ الگ صفتیں نبیوں میں رکھی تھی نا، کوئی صفت حضرت آدم میں، کوئی حضرت نوح میں، کوئی حضرت ابراہیم میں، کوئی حضرت موسیٰ میں، کوئی حضرت عیسیٰ میں، کوئی حضرت یوسف میں، کوئی حضرت یعقوب میں، کوئی حضرت سلیمان میں، کوئی حضرت داؤد میں. جو وصف ایک نبی میں رکھی وہ دوسرے میں نہیں رکھی، جو دوسرے میں رکھی وہ تیسرے میں نہیں رکھی، اور پھر یہ سارے اوصاف اکٹھے کیے اور محمد بنا دیا. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمادارنگ تو تنہا داری. تو ان فارسی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حسن یوسف، یوسف کا حسن بھی تجھ میں، دم عیسیٰ، عیسیٰ کے معجزے بھی تجھ میں، ید بیضاداری، حضرت موسیٰ کے کمالات بھی تجھ میں، آنچ خوباں ہمادارنگ، وہ خوبیاں اور وہ اوصاف جو سارے نبی الگ الگ رکھتے تھے. تو تنہا داری، تو تنہا داری. وہ ساری خوبیاں تجھ میں رب نے کیا کر دی تھی؟ جمع کر دی. صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. اللہ نے جو ایک گلستان سجایا نا نبوت کا، اس میں پھر اللہ نے بوٹے لگائے بڑے خوبصورت، 1,00,000 سے زائد وہ نبوت کا گلشن رب نے سجایا. شاعر کہتا ہے صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. میرا نبی آیا تو میرا نبی ساری بہاروں پر آ گیا. وہ ساری خوبیاں اللہ نے آپ میں رکھی، اس کے علاوہ پھر خوبیاں دی. مزہ یہ ہے وہ خوبیاں بھی رکھی، اس کے علاوہ بھی خوبیاں رکھی کہ میرے آقا کو سارے نبیوں کا امام بنا کے کھڑا کیا. یہ کوئی معمولی وصف ہے؟
معمولی مرتبہ ہے، اس پر غور تو کرو یار۔ سن 1973 کی بات ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی، اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی، تو ان کسی نے بھی یاد نہیں ہونا کہ تسی سارے جوان ہو، اگر تم کہو کہ ہمیں یاد ہے تو پھر بوڑھے بن جاؤ گے یار۔ یہ 1973 کی بات، شاہ فیصل تشریف لائے تھے، لیبیا کے قذافی آئے تھے، سوائے ایران کے سارے آئے تھے، صرف ایران نہیں آئے، سارے ممالک کے وزراء اعظم، صدر، سربراہ لاہور میں اکٹھے ہوئے، شاہی مسجد میں انہوں نے نماز جمعہ پڑھی۔ شاہی مسجد کے خطیب نے امامت کی تو وہ اپنے ساتھ لکھایا کرتے تھے امام السلاطین، بادشاہوں کا امام۔ تو وہ فخر سمجھتے تھے نا کہ میرے پیچھے شاہ فیصل نے جمعہ پڑھا، میرے پیچھے بھٹو صاحب نے پڑھا، میرے پیچھے قذافی نے جمعہ پڑھا، سارے ملکوں کے سربراہ میرے پیچھے کھڑے تھے، یہ تو ملکوں کے سربراہ ہیں، میرے آقا کے پیچھے تو سارے انبیاء کھڑے تھے، حضرت آدم کھڑے تھے، حضرت نوح کھڑے تھے، حضرت ابراہیم کھڑے تھے، اور میرا نبی سارے نبیوں کا امام بن کے آیا تھا۔ پھر اللہ نے میرے نبی کو انبیاء سے ہٹ کے بھی مرتبے دی، ختم نبوت کا تاج رب نے میرے نبی کے سر پہ سجایا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ نبوت کے مراتب ختم ہو گئے؟ نبوت میرے نبی پہ ختم ہوئی تو نبوت کے اوصاف بھی میرے نبی پہ ختم ہو گئے، خاتم النبیین بنایا۔ پھر رب نے میرے نبی کے سینے پہ یہ تمغہ سجایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پھر رب نے میرے نبی کے سر پر یہ صحرا سجایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ اور میرا نبی کافۃ للناس، ساری کائنات کے لیے میرے نبی کو نبی بنا کے بھیجا گیا۔ پھر رب نے قرآن جیسی کتاب میرے آقا کو عطا کی، جو میرے نبی کا سب سے بڑا علمی معجزہ ہے۔ اہل علم لوگ تو سمجھ گئے ہوں گے میرے جملے کو، علمی معجزہ ہے، علمی۔ سب نبیوں کے معجزے عملی تھے، عملی۔ تخت ہوا میں اڑتا ہے، عملی معجزہ ہے۔ لاٹھی سانپ بنتی ہے، عملی معجزہ ہے۔ سمندر راستے دیتی ہیں، عملی معجزے ہیں، عملی۔ میرے نبی کا معجزے عملی بھی تھے، بہت تھے، لیکن سب سے بڑا معجزہ علمی تھا۔ اہل علم لوگ میرے جملے کو ضائع نہ کریں۔ عمل مرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم کسی کے مرنے سے ختم نہیں ہوتا ہے، علم باقی رہتا ہے۔ کوئی عالم تفسیر لکھ گیا، وہ چلا گیا، تفسیر باقی ہے۔ کسی نے شاگرد پیدا کیے، عالم چلا گیا، شاگرد باقی ہیں، نام زندہ ہے۔ اگر نہیں سمجھ آئی آسان کر دیتا ہوں، کسی خطیب نے میرے آقا کی عظمت پہ یہ جملہ نہیں بولا ہوگا جو بندیالوی بولنے لگا ہے۔
سب نبیوں کے معجزے عملی تھے، زندگی تک تھے، زندگی تک تھے۔ حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، حضرت سلیمان چلے گئے، معجزہ بھی چلا گیا، اب تخت ہوا میں نہیں اڑتا۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی سام بنتی تھی، اب نہیں بنتی۔ حضرت عیسیٰ مادرزاد نابیناؤں کو بینا کر دیتے تھے، آسمانوں پہ چلے گئے، اب نہیں۔ حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا موم ہوتا تھا، اب نہیں، چلے گئے تو معجزہ بھی چلا گیا۔ میرے نبی کا معجزہ علمی معجزہ تھا، میرا نبی دنیا سے چلا گیا، معجزہ قیامت کی صبح تک باقی ہے۔ اور تو سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ وارث شاہ دی ہیر سنن والے نوں یہ گلاں کتنے سمجھ آئی؟ جو سیف الملوک گا گا کے پڑھیں میراثی اور لوگ سنے اور نوٹ پھینکیں، انہیں اس طرح کی علمی باتوں سے کیا تعلق ہے کہ میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ قرآن جیسا معجزہ دیا، پھر میرے نبی کو معراج کروایا اسی وجود کے ساتھ، اسی وجود کے ساتھ عالم بیداری میں جسد مار روح، اسی وجود کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا، پھر اپنے آقا کی محبت میں ایک جملہ کہنے لگا، میرے آقا کے وجود مقدس کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، میرا نبی اور اوپر، جنت الماوا میرا نبی اس سے بھی اوپر، بیت المعمور میرا نبی اس سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا میرا نبی اس سے بھی اوپر۔ بندیالوی اپنے نبی کی محبت میں ڈوب کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، معراج والی رات رب نے میرے نبی کے وجود مقدس کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا کہ اس رات 14 طبق اور ساری کائنات میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئی تھی۔ میرا نبی سب سے اوپر تھا، بعد از خدا، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ سے نیچے اور ساری کائنات سے اوپر اگر کوئی ہے تو وہ محمد عربی۔ لیکن اس کو میں بیان کرتا چلا جاؤں، یہ تو ہمارا من پسند موضوع ہے اور میں اپنے ممبر پہ بیان کرتا ہوں تو یہاں رنگ میرا اور ہوتا ہے کہ میں جہاں مہمان بن کے جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں انہیں ہی بیان کرو جنہیں اپنے جمعے تے کر دیو۔ میں آکھا وہ جو ہے مقتدی لے کے آؤ، لاؤ۔ وہ تو میرے اشارے سمجھتے ہیں، وہ تو میرے ساتھ ساتھ بولتے ہیں، میں تقریر کرتا نہیں ہوں، وہ مجھ سے کرواتے ہیں۔ تو تسی گوڑیاں سر دے کے بیٹھے ہوندے ہو اور کہتے ہو وہ تقریر کرو جو اپنے ممبر پہ کرتے ہو۔ ذکر رسول الگ چیز ہے، میں نے ذکر رسول کیا یا نہیں کیا؟ بولو تو صحیح ہے،
تذکرہ کیا یا نہیں کیا؟ شان بیان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ذکر رسول الگ چیز ہے، تذکرہ ولادت الگ چیز ہے۔ جلوس میلاد الگ چیز ہے۔ گڈ مڈ نہ کرو، لوگوں کو خراب نہ کرو، لوگوں کے دماغ خراب نہ کرو۔ نبی کا تذکرہ منانا میلاد ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا کے، جلوس نکال کے، مصنوعی پہاڑیاں بنا کے، ٹیمپریری لائٹ لگا کے، ناچ کے، کود کے، اسے ذکر رسول کہتے ہو؟ ذکر رسول الگ چیز ہے، ذکر ولادت رسول الگ شے، میلاد کا جلوس الگ چیز ہے۔ ذکر ولادت رسول مستحسن ہے، ہونا چاہیے۔ میرے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ میرے نبی کے والدین کون تھے؟ میرے نبی کا خاندان کیا تھا؟ میرے نبی کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ کس کا دودھ پیا؟ یہ تذکرہ ہونا چاہیے۔ یہ الگ ہے، اور یہ جو تمہارا ڈھونگ ہے، صرف 12 ربیع الاول کو، صرف ربیع الاول، اس میں جھنڈیاں، اس میں جھنڈے، اس میں ناچنا، اس میں کودنا، یہ الگ چیز ہے۔ اس کی کوئی دلیل لاؤ۔ دلیل میں یہی پیش کرتے ہو، فلاں نے ذکر کیا، فلاں نے ذکر کیا، فلاں نے شان بیان کی، رب نے شان بیان کی، اس کا کون منکر ہے؟ اس کا تو کوئی منکر نہیں ہے۔ دلیل لاؤ اپنے اس عمل پر۔ 12 ربیع الاول کے دن بازار سجانا، جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لگانا، جلوس نکالنا، بازاروں میں پھرنا، خوشی کا اس طرح اظہار کرنا، اس کی دلیل لائیے، اس کی دلیل لائیے نبی پاک سے۔ لاؤ، 23 سال آپ نے یہ دن منایا ہو کہ میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا ہوں، دن مناؤ بھائی 12 ربیع الاول کا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے منایا ہو، بولو بولو، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حیدر کرار نے، حسنین کریمین نے، کسی ایک صحابی نے اس طرح کا جلوس، اس طرح کا معاملہ کیا ہو؟ لاؤ دلیل۔ خدا گواہ ہے، 6 صدیاں اسلام کی، کتنی؟ میلاد، قیام میلاد، مجلس میلاد، مولود، اس کا نام تک نہیں جانتے۔ 604 ہجری میں، 604 ہجری میں ایک بادشاہ نے اس رسم کو جاری کی، ابو سعید مظفر الدین شاہ اربل۔ اس زمانے میں 3 لاکھ روپیہ خرچ کرتا تھا، بدکار آدمی تھا، بدکار آدمی تھا۔ لوگوں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی تھی۔ لوگوں میں اپنی اہمیت پیدا کرنے کے لیے اس نے یہ کام کرنا شروع کیا۔ جلوس نہیں، کیا؟ قیام میلاد، صرف اکٹھا ہونا، میلاد کا تذکرہ کرنا، اکٹھا ہونا، یہ شروع ہوا ہے سن 604 ہجری میں۔ تمام علماء نے لکھا، صرف یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیوبندی علماء کہہ رہے ہیں یا حدیث علماء، نا سب مانتے ہیں۔ اس بادشاہ نے شروع کی، اور یہ جو جلوس ہے یہ 1930 یا 31 میں، 1930 یا 31 میں عنایت اللہ قادری، لاہور کا رہنے والا،
یہ جلوس اس نے شروع کیا تھا. سن دیو کہ کوئی نہیں سن دیو؟ کس نے شروع کیا تھا؟ ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوا تھا. ہولی کا جلوس نکالا کرتا تھا جب ہندو ہوتا تھا. ادھر آیا سن 1931 میں یا 32 میں اس نے یہ جلوس جو 12 ربیع الاول کو بازاروں میں پھرتے ہیں یہ اس نے شروع کیا تھا. 2003 میں غالباً اس کا انتقال ہوا. اس کا جو مکان تھا لاہور میں، اس مکان کی تختی پہ لکھا ہوا تھا عنایت اللہ قادری بانی جلوس میلاد النبی. کیا لکھا ہوا تھا؟ بولو. بانی جلوس میلاد النبی. ورنہ تسی مننا نہیں کسی بندے پہ اسی بڈھے ہاں، مصیبت ہے بڑی ہے. ورنہ بولو یار جے تواڈے چوں کسی نو پتہ ہے تے میری تائید کرو. یہ 12 ربیع الاول عید میلاد النبی، اس سے پہلے یہ مہینہ کون سا ہوتا تھا؟ 12 وفات کا ہوتا تھا. اس کا نام ہی تھا 12 وفات والا مہینہ. لیکن وفات میں کیا ملے؟ انہوں نے یہ کیا. یہ تو لوگوں کو اب بھی یاد ہے کہ 12 وفات، اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. بانی ہے اس کا عنایت اللہ قادری. مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے بھی جلوس نہیں نکالا. ان کا انتقال اس سے پہلے انہوں نے بھی نہیں نکالا. اگرچہ وہ قیام میلاد کے قائل ہیں، مجلس مولود کے قائل ہیں کہ مجلس ہونی چاہیے، ولادت کا ذکر ہونا چاہیے، 12 ربیع الاول کو یہ کام ہونے چاہیے، اس کے وہ قائل ہیں. لیکن یہ جلوس کہ 12 ربیع الاول کو بازاروں میں آنا، گلیوں میں آنا، جھنڈیاں، جھنڈے، ناچ گانا، اس کے وہ بھی قائل نہیں ہیں. بس میں اب ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، جواب دو گے کہ کوئی نہیں؟ بولو ذرا جذبے سے بولو، ذرا جذبے سے بولو. قیامت کے دن جب ساری خلقت اکٹھی ہوگی اور اللہ وہاں اعلان کرے جس نے 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا، جھنڈیاں لگائیں، جھنڈے لگائے، بازاروں میں آئے، جس نے 12 ربیع الاول کو یہ جلوس نکالا میلاد کا، وہ ہاتھ کھڑے کرو. اللہ اعلان کرے حضرت ابو بکر ہاتھ کھڑے کریں گے. سوچ کے ذکر ولادت نہیں، دھوکہ نہ دیا کرو لوگوں کو. یہ ذکر ولادت سے منع کرتے ہیں. ذکر ولادت سے کون کافر منع کرتا ہے؟ بات ہے مروجہ میلاد. یہ جو کچھ تم کرتے ہو، میرا رب اعلان کرے ہاتھ کھڑا کرو، حضرت ابوبکر کھڑا کریں گے، حضرت عمر، بولو جس جذبے سے میں بول رہا ہوں اسی جذبے سے بولو، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، 1 لاکھ سے زائد صحابہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام محمد، امام ابو یوسف، امام زفر، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابن حجر، ابن کثیر، امام رازی، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری نہیں کھڑے کریں گے. عنایت اللہ کھڑا کرے، عنایت اللہ قادری کھڑا کرے، پھر ساتھ تم کھڑے کرو گے. پھر اللہ حضرت ابوبکر سے پوچھے گا تو کیوں نہیں منایا؟ تو وہ کہیں گے تیرے نبی نے سکھایا نہیں.
تیرے آقا نے یہ تعلیم نہیں دی، اپنی زندگی میں نہ منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ ان سے پوچھے گا تم کیوں مناتے تھے، یہ کہیں گے نبی کی محبت میں۔ تو حضرت ابو بکر پوچھیں گے میرے نالوں زیادہ محبت سے، مجھ سے زیادہ۔ پھر بلال بھی پوچھے گا میں تو تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے محمد محمد احد احد کرتا تھا، تمہارے ذہن میں مجھ سے زیادہ محبت تھی۔ بلال پوچھے گا، حضرت حمزہ پوچھیں گے، صحابہ پوچھیں گے۔ محبت کا معیار، محبت کا ترازو وہ نہیں جو بندیالوی قائم کرے، بندیالوی کا باپ قائم کرے، بندیالوی کا مرشد قائم کرے، بندیالوی کا استاد قائم کرے، بندیالوی کے وڈیرے قائم کرے۔ عقیدت محبت کا معیار اور ترازو وہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ محبت کا ترازو وہ ہے جسے میرے نبی کے یار قائم کریں گے، وہ ہے محبت۔ صحابہ ہاتھ کھڑے نہیں کریں گے، اولیاء اللہ ہاتھ کھڑے نہیں کریں گے، چاروں ائمہ ہاتھ کھڑے نہیں کریں گے۔ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اپنے رب کی تقسیم پر راضی۔ تسی عنایت اللہ قادری نال کھلو جانا، اساں حضرت ابو بکر نال کھلو جانا، ہم اپنے رب کی تقسیم پہ راضی۔ البتہ یہ جو شعر پڑھتے ہو نا کہ سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، اس پر ذرا غور کیا کرو، کس کس کو ابلیس کہہ رہے ہیں، کس کس کو ابلیس کہہ رہے ہیں؟ ان میں سے تو کوئی بھی قائل نہیں۔ میں ربیع الاول کے پروگراموں میں، اگرچہ میں نے بہر کے پروگرام بڑے کلوز کیے، بہت کھٹائے ہیں میں نے، کئی دوستوں کو ناراض بھی کی، لیکن کچھ پروگرام میں کر بھی رہا ہوں، ہفتے میں 1-2 پروگرام، ورنہ پہلے تو مجھے سانس بھی نہیں لینے دیتے تھے، لیکن میں اب اپنی صحت کے حوالے سے اس کو کلوز کی۔ میں ہر جگہ پہ جملہ کہوں گا، آج یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جملہ جو ہے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ یہی چلے گا۔ جو باہر میں کہوں گا پتہ نہیں مجھے کیسے سننے والے ملیں گے، وہ میرا ساتھ دیں نہ دیں، آپ نے ساتھ دیں۔ جس جذبے سے میں نے جملہ کہنا ہے اسی جذبے سے آپ نے جواب دینا، تاکہ ہر چیز محفوظ ہو جائے۔ سوشل میڈیا پر جملہ میرا پہلے بھی کہتا ہوں، اب پھر کہنے لگا ہوں، بندیالوی کہتا ہے میلاد نہ مناؤ، آواز ہے یار، بندیالوی کہتا ہے میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو اس کو مناؤ۔ میلاد نہ مناؤ، جس کا میلاد منا رہے ہو، زور سے آواز آئے، اس کو مناؤ۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، وہ جھنڈیوں سے نہیں مانتا، وہ جھنڈوں سے نہیں مانتا، وہ مصنوعی پہاڑیوں سے نہیں مانتا، وہ ٹیمپرری لائٹنگ سے نہیں مانتا، وہ تب مانے گا جب زندگی اس کی سنت کے مطابق گزارے، پھر مانے۔ پانچ 100 کی جھنڈیاں لگا کے دکان پہ 2 نمبر مال بیچنا،
اور نبی راضی ہو جائے؟ 1000 کے جھنڈے لگا کے چیزوں میں ملاوٹ کرنا اور سمجھنا کہ نبی راضی ہو گئے جھنڈیاں لگانے سے، دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو۔ اور نوجوانوں اور لوگوں، اس فریب سے باہر نکلو۔ میلاد پہ 1000 روپیہ خرچ کر کے یا اپنے گھر میں میلاد کی محفل کر کے لوگوں کی جائیدادوں پر، مکانوں پر، پلاٹوں پر قبضہ کرنا، بجلی چوری کرنا، اور وہ بھی محفل نعت کے لیے۔ نبی اس طرح راضی نہیں ہوں گے۔ تمہاری غلط فہمی ہے، نبی تب راضی ہوں گے جب زندگی ان کے طریقوں کے مطابق گزارو گے۔ ایک جملہ آج بالکل نیا کہنا چاہتا ہوں اور یہیں سے ابتدا کر رہا ہوں۔ میرے آقا کے نالین یعنی جوتی مبارک، یہ سب جو نقشے بنے ہوئے ہیں یہ سب منسوب ہیں، یہ سب ایسے ہی۔ کوئی میرے آقا ایک طرح کی جوتی تو نہیں پہنتے ہوں گے کہ ہمیشہ ساری سردیوں گرمیوں میں ایک طرح کی جوتی پہنتے، پھر یہ عقیدت نہیں۔ یہاں ٹکا لینا، یہاں اس کا نقش لے لینا۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو، سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، دوسرے مسلک کے بھائیوں تک میری یہ بات پہنچے۔ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ مجھے گالیاں نکالیں، ان کی مرضی ہے، میں نہیں ان کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا چاہتا۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، عزیز ہیں، نوجوان۔ میں ان سے گزارش کروں گا، ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا، یہ تو نالین ہے، نقشہ ہے، پریس میں چھپا ہے، پینافلیکس بنا، جو کچھ آپ نے کیا۔ میرے پیارے پیغمبر کی جو اصل جوتیاں تھیں، نالین، کبھی ایسا ہوا کسی صحابی نے اٹھا کے سر پہ رکھ لی ہو؟ جوتیاں اٹھا کے سینے پہ لگا؟ بھئی یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ آپ کی جوتیوں کو چوم لیا ہو کسی صحابی نے؟ نہیں، اسے نالین کہتے ہیں۔ میرے نبی نے جو حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تھا، اس میں میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ترکت فیکم امرین، وفی روایت ترکت فیکم ثقلین۔ ذرا ثقلین کہو، ثقلین، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے۔ کن کے پکڑنے کا حکم دیا؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ کتاب اللہ۔ اور نوجوانوں، حجۃ الوداع کا خطبہ علماء کو کہو تمہیں سنائیں۔ یہ تواڈے خطیباں سیف الملوک تو فرصت ملے، محمد بخش کے گانے سے فرصت ملے، تمہیں وارث شاہ کی ہیر سنانے سے فرصت ملے، تو پوچھو ان سے میرے نبی نے کیا چھوڑا تھا؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، بس سنتی۔ سنتی کا معنی کرو اپنا طریقہ، اپنا طریقہ، اپنی سنت، اپنی سیرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑو۔ بندیالوی کہتا ہے میرا نبی
نالین چھوڑ کر نہیں گیا، ثقلین چھوڑ کے گیا تھا، ثقلین چھوڑ کے گیا تھا۔ میرے نبی نے ثقلین چھوڑے تھے۔ ایک موقع پہ فرمایا عزو علیہا بالنواجز، نواجز کہتے ہیں پچھلی داڑھ کو، پچھلی داڑھ کو، عزو علیہا بالنواجز، عزو کہتے ہیں چک مارنا، مضبوط پکڑنا۔ آپ نے فرمایا یہ جو اپنی سنت تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی تم سے یہ سنت چھڑانا چاہے تو پچھلی داڑھوں سے مضبوط پکڑ لینا، پچھلی داڑھوں سے مضبوط۔ وقت جمعے کا محدود ہوتا ہے، اگلے جمعے جو میں موضوع شروع کر رہا ہوں وہ بڑا معلوماتی، دعا کرو میں زندگی میں اپنے پیارے پیغمبر کی پوری زندگی اور سیرت کو جمعے کے خطبات میں بیان کر سکوں، پیدائش سے وفات تک۔ پتہ نہیں اس میں کتنا وقت لگے گا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میری کوشش ہوگی کہ یہ جو کچھ میں بیان کروں گا اسے کتابی شکل میں بھی آنا چاہیے، میرے آقا کی یہ سیرت، کیونکہ سیرت کی کتابوں میں موضوع باتیں آ جاتی ہیں، من گھڑت باتیں آ جاتی ہیں، کہ نبی پاک پیدا ہوئے تو آسمان سے روشنی آئی، کیسر و کسریٰ کی آگ بجھ گئی، یہ سب موضوع روایتی کسی حدیث میں نہیں، یہ لوگوں نے جوڑی بنائی۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں سیرت کے موضوع میں آ جاتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ بڑی صاف ستھری نکھری ہوئی اپنے آقا کی سیرت بیان کریں۔ ہن تسی دسو کہ تسی کیے سننی؟ ٹائم پہ آنا ہے، 1:45 بجے آنا ہے، اور یہ نیت کر کے آنا ہے کہ آقا کی سیرت سننی، دورہ اجر ملے گا، دورہ، جمعہ پڑھنے کا اجر الگ اور آقا کی سیرت سننے کی نیت کرنا الگ۔ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ آقا کی سیرت سننی اور مکمل سیرت سننی، تو آپ انشاءاللہ جلدی پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے یہ ایڈمن ہیں علی پرواز، ان کا چچا زاد بھائی شعبان عزیز پچھلے سال ہمارے پاس دورہ حدیث سے فارغ، رجب میں ہم نے یہاں اس کی دستار کی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، 3-4 مہینے صحب فراش رہا، چند دن پہلے اس کا انتقال۔ ایک بچی ہے چھوٹی سی، جوانی کی عمر میں، بڑا صدمہ ہے والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اس کی اہلیہ کے لیے، بچی یتیم رہ گئی۔ سب حضرات اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کی اگلی زندگی آسان فرمائے، رحمت کا معاملہ فرمائے، اور پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ آج رات مغرب کے بعد درس ہوگا جی یہاں انشاءاللہ، معاویہ مسجد میں جو درس ہوتا ہے مغرب کے بعد وہ ہوگا، اور اس میں بھی میں آپ سے کہوں گا کہ جس سورت کا درس شروع ہو رہا ہے، سورت زمر، اللہ نے سورت میں توحید کو علی وجہ الکمال بیان کیا، اور آگے جو 7 حامیم ہیں نا وہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، اور زمر اس کی بنیاد ہے۔ آپ ذرا وقت نکالیں 1 گھنٹہ اللہ کا قرآن سننے کے لیے، توحید سننے کے لیے، تو یہاں درس ہوگا۔ عشاء کی نماز کے بعد عائشہ مسجد نیو کمبو کالونی، وہاں ہمارا پہلا پروگرام ہو رہا ہے ربیع الاول کا، مولانا احمد شعیب خان صاحب، مولانا عبدالتواب عزیز صاحب آئیں گے، اور میں نے بھی وہاں گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ میں نے بھی گفتگو کرنی، تو اس علاقے کے جو لوگ ہیں، ہمارے مقتدی ہیں، ساتھی ہیں، وہ اس میں لازماً اس پروگرام میں شریک ہوں۔ دوسرا پروگرام
معاویہ مسجد میں ہوگا. یہ 12 ربیع الاول کو ہوگا، بدھ کے دن عشاء کی نماز کے بعد معاویہ مسجد میں ہوگا، جس میں ہماری جماعت کے بڑے خوش آواز خطیب ہیں مولانا مفتی محمد عمر، وہ تشریف لائیں گے. میں نے بھی اس میں بیان کرنا ہے، مولانا عبدالطواب صاحب نے بیان کرنا ہے. تو آپ سب لوگ اس دن فارغ ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، تو اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھی احباب لازماً تشریف لائیں. ٹھیک ہے، آئیں گے آپ انشاءاللہ. اپنے دوستوں تک بھی یہ اطلاع آپ پہنچائیں گے. دیں جی اذان.